جی ناظرین بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان ماہ رمضان صرف آواز سٹی 49 نیوز پر. ہماری لاما صاحب سے بہت اچھی گفتگو جاری ہے. ہم دوبارہ پھر لاما صاحب کی طرف چلتے ہیں اور لاما صاحب سے جانیں گے. لاما صاحب جیسے میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کی جو زندگی ہے ازدواجی زندگی ہے, ظاہری بات ہے غربت بھی تھی, جو ہے نا اتنی مال و زر نہیں تھا, لیکن آپ نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والی جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے کوئی ایک ایسا سبق امیز جو ہے وہ الفاظ ان کو سنائے جائیں کہ آپ اگر کوئی سن کے ان کی زندگی کے پر عمل کرنا چاہے تو اس کی بھی زندگی جو ہے وہ سنور جائے. اب سب پہلے بات تو یہ ہے کہ غربت ان کے گھر میں نہیں تھی. جی یہ ایک اختیاری کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفقر فخری, مجھے فقر پہ ناز ہے, مجھے فقیری پہ ناز ہے. تو ان کے گھر میں غربت والا مسئلہ نہیں تھا. وہ تو کائنات کی سردار تھی, جو جنت کی سردار ہوتی ہے. وہ کھانے کے معاملے میں یعنی کہ دنیا کو دکھانے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, دنیا کو تعلیم کے لیے. میں اسی حوالے سے معذرت کے ساتھ میں اسی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے جو وقت گزارا, تعلیم دینے کے لیے اپنے بابا کی امت کی تعلیم کے لیے. کہ دیکھیں ہمارے گھر میں آج 7 دن ہو گئے کھانا نہیں پکا. جی ہمارے گھر میں آج 5 دن ہو گئے کھانا نہیں پکا, پانی تک میسر نہیں ہے. تو خامد کے ساتھ لڑائی نہیں کی, شوہر کے ساتھ لڑائی نہیں کی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. تو جب کائنات کی ملکہ جو ہے اس کا یہ انداز ہے, اور اگر کسی بات پہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ خاتون جنت کی کسی بات پہ کوئی بات ہو گئی. حضرت مولا علی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں تو جا کے لیٹ جاتے ہیں مٹی پہ. ویسے حضور آتے ہیں تو آ کے پوچھتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو سسر ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا, پوچھا کہ علی کہاں ہیں, تو عرض کی حضور میرے ساتھ کچھ بات ہو گئی ہے. تو وہ آپ چلے گئے ہیں مسجد میں. تو حضور جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت علی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں تو آرام کر رہے ہیں. میرے پاک نبی فرماتے ہیں تم یا بات رہا اے مٹی کے باپ اٹھ. وہ مٹی لگی ہوتی ہے حضرت مولا علی پاک کو. تو حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی جھاڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اٹھ, اے مٹی کے باپ اٹھ جا, مٹی کے باپ اٹھ جا. حضرت علی پاک نے آگے سے کوئی بات نہیں کی کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں, آپ یہ کریں. فرماتے ہیں جو حضور کی زبان سے لفظ نکلے نا کہ مٹی کے باپ, مجھے اتنے پسند ہو گئے, مجھے اپنا نام بھول گیا, مجھے وہی نام یاد رہ گیا, اور آج اسی نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سارا دن چکی پیسا کرتی تھی اور بعض دفعہ آپ پانی بھی خود نکالا کرتی تھی, لے کے آتی تھی. اور پھر رات کو حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کی خدمت کرتی. آپ ان کے پاؤں دباتی ہیں, خدمت کرتی ہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جو جنت ہے وہ خامد کے قدموں میں رکھ دی. سبحان اللہ. عورت کی جنت خامد کے قدموں میں رکھ دی ہے. اب عورت نے اگر جنت میں جانا ہے تو عورت کے قدموں میں اولاد کی جنت رکھ دی ہے. سبحان اللہ. ماں کے قدموں میں ہے اولاد کی جنت. اب عورت کی جنت اس کے خامد کے قدموں میں رکھ دی. فرمایا اگر خامد کے ساتھ تیرے تعلق ٹھیک نہیں ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ قرار پائے تو ہمیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو طریقہ کار ہے اس پہ ہمیں چلنا ہوگا, ان کی سیرت کو ہمیں اپنانا ہوگا. وقت چونکہ شارٹ ہے, پھر انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے. اللہ کی ہماری جی ناظرین, لاما صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. لاما صاحب نے بڑی اچھی قرآن و حدیث کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے. تو ناظرین ہمیں جو ہے نا مثال لینی چاہیے کہ حضرت فاطمہ, میں معذرت کے ساتھ غربت کا لفظ استعمال کر گیا, حضرت فاطمہ نے زندگی گزار کے ہماری آنے والی جو عورتیں ہیں ان کو بتایا کہ زندگی اس طریقے سے گزاری جاتی ہے. ان کا اگر وہ چاہتے دونوں جہانوں کی جو ہے نا وہ مالک تھے, وہ جتنا
مرضی رزق لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اس طرح کی زندگی گزاری تاکہ جو آنے والی عورتیں ہیں تو وہ جو ہے نا سبق حاصل کر سکے، وہ اس طرح زندگی گزار کے اپنے معاشرے میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تو ناظرین بہت اچھی گفتگو فرما رہے سن۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت علامہ مولانا قاری لطیف ساجد صاحب کہ اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ کہ جو ہمارے سننے والے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے رمضان المبارک کی باب برکت دنوں کے صدقے، آج رمضان المبارک کے باب برکت دن جمعۃ المبارک کے صدقے ان کی بخشش فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان روزے رکھتے ہیں ان کے روزے قبول فرمائے، اور جو مسلمان کسی وجہ سے یا بلا وجہ روزے نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ The future OSIS